بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً سافٹ اسکلس میں سے ایک ٹاپک پڑھتے رہتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہم سب ان سے کچھ فوائد حاصل کر سکیں یا جو بھی ہمارے مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایڈریس ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج ایک ٹاپک لکھا ہے جس کا نام ہے ہاؤ ٹو بی ہیپی، کہ ہم آخر خوش کیسے ہو سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں۔ خوشی انسان کا ایک فطری حق بھی ہے اور اس کی ایک ضرورت بھی ہے۔ ہر انسان جو بھی تگ و دو کرتا ہے اس دنیا میں، جو بھی کام کاج کرتا ہے، جو بھی جد و جہد اور جفاکشی کرتا ہے، اس کے پس پردہ یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان خوش رہ سکے۔ تو آج کل کے دور میں، خاص کر کے اس ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ترقی کے دور میں، خوشی تو ایک جیسا کہ خواب بن کے رہ گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خوشی کیا ہے اور خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یا انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے، یا وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو انسان کو خوشی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ واٹ از ہیپینیس؟ خوشی ہے کیا؟ ہیپینیس از این ایموشنل اسٹیٹ کریکٹرائزڈ بائی فیلنگ آف جوائے، سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ اینڈ فلفلمنٹ۔ یہ ایک جذباتی حالت ہے خوشی کی، ایک جذبوں کی، احساسات کی ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ خاص کر کے جوائے، خوشی، اطمینان اور کنٹینٹمنٹ، رضامندی یا فلفلمنٹ کسی حاصلات کے نام سے اس کو منسوب کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی بھی طرح سے آپ اطمینان حاصل کرتے ہیں زندگی میں، رضامندی آپ کو حاصل ہوتی ہے، یا آپ ایک حوالے سے حاصلات کے احساس سے لبریز ہوتے ہیں، تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش رہنے لگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خوشی کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ اٹ از ایموشنل، فزیکل اینڈ مینٹل اسٹیٹ آف ویل بینگ، یعنی آپ کے ویل بینگ ہونے کی جذباتی، جسمانی یا مینٹل، ذہنی ایک حالت کہ آپ اس میں بالکل خوش و خرم ہیں، آپ اچھے بھلے ہیں، تو اس کو آپ خوشی سے منسوب کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ خوشی صرف آپ کے جذبات کی نہیں ہوتی، خوشی آپ کی جسمانی بھی ہوتی ہے، خوشی آپ کی شعوری بھی ہوتی ہے، خوشی آپ کی روحانی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک کمپریہنسو ٹرم ہے، اور خوشی صرف آپ کو ایک چیز سے حاصل نہیں ہوتی، مختلف اشیاء اور چیزوں سے مل کر خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ ہم دوسرے نمبر پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وائی پیپل آر ناٹ ہیپی، آخر انسان جو ہوتے ہیں وہ خوش کیوں نہیں ہوتے، یا کون سے وہ ایسے فیکٹرز ہیں جو مل کر اس کو خوشی کی طرف جانے سے روکتے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کمپیریزن وتھ ادرس۔ جب آپ اپنی ذات کو اور لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، انتہائی بیسک سے آپ اگر دیکھیں، اپنے کپڑوں کو، اپنی تعلیم کو، اپنے انداز تکلم کو، اپنی ریسپیکٹ کو، اپنی سیلف اسٹیم کو، کسی بھی آپ سے منسوب چیز کو جب آپ اوروں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں دکھ کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں آپ کم پڑ جاتے ہیں اوروں سے، یا کسی حوالے سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ پرفیکشن کا تصور انسان کے ساتھ میرے خیال سے اس سطح کا نہیں ہے۔ پرفیکشن تو خدا کا خاصہ ہے۔ انسان جو ہے وہ مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں، مختلف کنڈیشنز میں کہیں نہ کہیں وہ امپرفیکٹ رہتا ہی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو جب کرتے ہیں تو آپ ہیپی رہنے سے دور رہتے ہیں۔ لیک آف گریٹیٹیوڈ، یعنی جب آپ میں گریٹیٹیوڈ کی کمی ہوتی ہے، جب آپ میں شکر کی، جب آپ میں رضامندی کی، جب آپ میں تواضع کی کمی ہوتی ہے، تو اب بھی آپ خوش نہیں رہتے ہیں اور آپ دکھی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے لیک آف گریٹیٹیوڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، یو آر اسٹک ان یور کمفرٹ زون۔ جب آپ اپنے کمفرٹ زون میں اسٹک ہوتے ہیں،
آپ ہمیشہ آرامدہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اٹھتے نہیں ہیں، آپ اپنا بیڈ نہیں چھوڑتے، آپ باہر نہیں نکلتے، اور اس کے ساتھ آپ جب جدوجہد نہیں کرتے، تگ و دو نہیں کرتے، اپنے معاشی حالات بہتر نہیں کرتے، تو بھی آپ اس سطح پر خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیں یو آر آلویز ان پاسٹ اور فیوچر، یا آپ عموماً اپنے یاد ماضی میں رہنے لگتے ہیں اور اس کے ندامت کے احساس تلے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا، یا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یا کاش میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور یا تو آپ فیوچر میں یعنی ایک اندیشوں کی دنیا میں رہنے لگتے ہیں کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا اگر میرے ساتھ اس طرح ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، یا اس طرح کے جب آپ اندیشے پالتے رہتے ہیں اپنے ذہن میں تو بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ فیکٹرز ہیں جو آپ کو خوشی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہینگنگ اراؤنڈ نیگیٹو پیپل، جب آپ منفی لوگوں کے گرد و نواح آپ رہنے لگتے ہیں اور وہ آپ کو ہر بات پہ، ہر قدم پہ، ہر معاملے میں آپ کو نگیٹیوٹی شو کرتے ہیں اور ان سے نگیٹیوٹی ریڈیٹ ہوتی ہے آپ کو، تو اس طرح بھی آپ خوش نہیں رہنے لگتے ہیں اور یہ آپ کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ آئسولیٹنگ یور سیلف فرام سوشل کانٹیکٹ، جب آپ اپنے آپ کو سماجی کانٹیکٹ سے، اس کے رابطوں سے الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو منقطع کرنے لگتے ہیں، تو بھی آپ اپنی خوشی حاصل ہونے کے جو سورسز ہوتے ہیں ان کو آپ مسدود کر دیتے ہیں، ان کا آپ سدباب کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے کہ آپ خوش نہ رہیں۔ اور ساتھ میں دیکھیں کہ بلیمنگ پیپل اور سرکمسٹینسز، جب آپ اپنے تمام خرابیوں کا، اپنی ناکامیوں کا، اپنی نامساعد حالات کا لوگوں کو بلیم کرتے ہیں یا حالات کو بلیم کرتے ہیں، تو بھی آپ ایک طرح سے اپنی خوشی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یا یہ فیکٹر رکاوٹ بنتا ہے آپ کی خوشی کی راہ میں۔ لاسٹ نمبر پہ دیکھیں ٹرائی ٹو امپریس پیپل، جب آپ اور لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا نشست و برخاست، آپ کا زندگی کا جو بھی کارسازیاں ہوتی ہیں، جو بھی کار فرمائیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کی جب اوروں کے لیے ہوتی ہے تو آپ اس حوالے سے بھی خوش رہنے میں دقت محسوس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کبھی بھی حقیقی معنوں میں خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فیکٹرز ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مین ویریبل یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی، آخر آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مینیج یور اسٹریس لیول، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اسٹریس لیول کو مینیج کریں، جو آپ کی فزیکل اسٹریس ہے، جو آپ کی مینٹل اور ایموشنل اسٹریس ہے، تو اس کو آپ مینٹین کریں اور آپ زیادہ اسٹریس نہ لیں، ایسے کام نہ کریں، ایسے اپنی فیکٹرز جو ہیں زندگی سے تھوڑا ان سے دور رہیں تاکہ آپ کی اسٹریس لیول کم ہو اور آپ کی ذہنی کیفیت بہتر رہے کہ آپ خوشی محسوس کر سکیں اپنے ماحول سے، اپنے فیملی ممبر سے، اپنے دوستوں سے۔ اس کے بعد بوسٹ یور سیلف اسٹیم، جب آپ اپنی خود عزتی کا تصور جو ہوتا ہے یا خود توقیری کا تصور جو ہوتا ہے اس کو جب بوسٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنی عزت کرنا جانتے ہیں، جب آپ اپنی عزت کے در پہ نہیں ہوتے، تو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک طرح سے خوشی حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بیلنس ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز، جب آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنسڈ رکھتے ہیں، جب آپ خاص کر کے اپنی انٹیک میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، منرلز یا وائٹامنز وغیرہ کو بیلنس طریقے سے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ رکھتے ہیں، اور خاص کر کے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دیتے اور ایکسرسائز بھی ساتھ میں کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے اندر بلڈ ریگولیٹ ہوتی ہے، آپ کی دور دراز جسم کے علاقوں تک پہنچتی ہے اور آپ کے ہارمونل ایکٹیویٹی بہتر رہتی ہے، تو آپ ایک طرح سے خوش رہنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ گیٹ انف سلیپ، یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ محنت کرنے کے جھانسے میں آ کر یا کچھ کر سکنے کے یا کچھ کر جانے کے یا کچھ کر گزرنے کے تصور کو پکڑ کر آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ نیند سے آپ دور ہو جائیں، اپنے آرام کو ڈسٹرب کر دیں، تو بھی یہ آپ کو خوشی کی راہ میں تکلیف دے سکتا ہے اور رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو انف سلیپ کی طرف لے کے جائیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ کانکر نیگیٹو تھاٹ، آپ اپنے جو منفی خیالات ہیں ان کو کانکر کریں، یہی آپ کا ایسا سمجھیں کہ ایک حقیقی جہاد بھی ہے،
جس طرح سیلف کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ اکبر جہاد کہلاتا ہے، تو آپ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو مینٹین کریں، ان کو فتح حاصل کریں ان پر، تو یہ بھی آپ کو ایک طرح سے خوشی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کمپلیمنٹ یور سیلف ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے، یعنی کم سے کم دن میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو ضرور کمپلیمنٹ کریں اور اپنے ذات کو یعنی اعتراف کریں، اس کو توثیق دیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، یا آپ کی ذات سے اس طرح کا ایک خیر ہے جو وابستہ ہے، یا آپ پازیٹیو انسان ہیں، یا آپ نے یہ کچھ کیا ہے، تو اس طرح سے آپ کو ایک بوسٹ اپ ملتا ہے۔ لک فار سم تھنگ پازیٹیو وین یو آر فیسنگ این آبسٹیکل، اگر آپ کسی قسم کی آبسٹیکل محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو کام کریں، آبسٹیکل کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑ نہ دیں اور اپنی ذات سے اچھا گمان رکھیں۔ لیو اکارڈنگ ٹو یور پرسنل ویلیوز، اپنی جو ذاتی آپ کے اقدار ہیں، آپ کے جو پرسنل ویلیوز ہیں، اس کے مطابق آپ زندگی بسر کریں، کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے لیے نہ جئیں، اپنی ذات کے لیے جئیں، جو بھی آپ کے پرنسپلز ہیں، جو بھی آپ کے اصول اور قوانین ہیں، آپ ان کا ملحوظ خاطر رکھیں، اس طرح آپ کے ضمیر پر بار بھی نہیں پڑے گا اور آپ خوش و خرم زندگی بسر کرنے کی طرف جائیں گے۔ اور لاسٹ یہ ہے کہ ورک آن امپروونگ یور ویکنیسز، جب آپ اپنی ویکنیسز کو امپروو کرنے پر کام کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے ایکسپرٹائز بھی حاصل کرتے ہیں، اور ایکسپرٹائز کی بنیاد پر آپ کو کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے، اور کانفیڈنس کی بنیاد پر آپ اچھی طرح سے زندگی میں ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی ویکنیسز کو امپروو کرنا بھی آپ کو خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ لاسٹ یہ ہے کنکلوژن دیکھیں کہ بینگ ہیپی ہیلپس ریڈیوس یور اسٹریس لیولس، یہ ضروری ہے اور یہ بہت امپارٹنس ہے کہ جب آپ ہیپی ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اسٹریس لیول کو ریڈیوس کرتا ہے، اور ہیپینیس لینڈنس آور لائفز، ہیپینیس جو ہے، خوشی جو ہے، مسرت جو ہے، وہ ہماری زندگی کو دوام بخشتی ہے اور لمبا کرتی ہے اور ہم اچھی زندگی جیتے ہیں۔ تو یہ اس کی امپارٹنس ہے ہماری زندگی میں۔ آج ہم نے ہاؤ ٹو بی ہیپی پر بات چیت کی، انشاءاللہ کل کسی اس طرح کے اچھے موضوع پر بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔